تمہارے سامنے حضرت بیان شروع۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، لاؤڈ سپیکر اتنا پڑھ گئی اللہ رکھ دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد وازواج محمد واتباع محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نوروا منازلكم بالصلاة وتلاوة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم۔ ما إن مدحت محمدا بمقالتي، لكن مدحت مقالتي بمحمدي، ولكل نبي في الأنام فضيلة جملتها مجموعة لمحمدي، ما إن رأيت ولا سمعت بمثله، ما مثله في الناس بمثل محمدي۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق نال درود پاک پڑھ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات تے۔ جڑے ساتھی باہروں کھڑے میں گزارش کرے ساں پنڈال دے اندر تشریف گھنو، کیونکہ دعا دا وقت بالکل قریب ہے، تساں تمام احباب با ادب طریقے تے دعا دے اندر شریک تھی سکو۔ اللہ تبارک و تعالی دی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم دی ذات بابرکات تے تحفہ درود و سلام
پڑھنے اور بھیجنے دے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، میرے تو قبل کافی علماء کرام، شیوخ حدیث، خطبہ حضرات بیان فرما چکے ہیں۔ اللہ کو میں دعا منگدا اللہ انہیں دے بیان کو منظور و مقبول فرماویں، اللہ پاک سا کو عمل دی توفیق نصیب فرماویں، اور کل میدان قیامت اندر اللہ ذریعہ نجات اور ذریعہ کامیابی بناویں۔ ٹائم دی قلت پیش نظر بغیر کہیں تمہید افتتاحیہ اور ابتدائیہ دے گزارش یہ ہے کہ اج دی تقریب سعید ایک دینی ادارہ، دینی مدرسے دے اندر قرآن کریم مکمل کرنے والے احباب دی، بچے دی دستار بندی دے سلسلے دے اندر منعقد کی دی گئی ہے۔ میرے والد گرامی قدر شیخ المشائخ علامۃ الزمان حضرت علامہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ فرمینے ہن، کہیں دکاندار کو بے دکاندار دے سودے تے اعتراض دا حق نہیں، لیکن اپنے سودے دی تعریف دا حق ہے کہ جرا سودا میری دکان تے ہے اے سودا کے جائیں۔ اس وقت تساں احباب کو ایک او تعلیم مل دیئے جری مسجد اور مدرسے وچے، اور ایک او تو کو تعلیم مل دیئے جری باقی دنیاوی تعلیمی ادارے اندر ہے۔ میں دنیاوی تعلیم دا مخالف نہیں، میں آہداں پڑھو، عصری تعلیم حاصل کرو تاکہ ڈاکٹر سارے اپنے ہومن، انجینئر سارے اپنے ہومن، سائنسدان سارے اپنے ہومن، ساکو کہیں بے دی طرف دیکھن دی ضرورت نہ پوے۔ اللہ پاک اے تمام اچھا چیزاں سارے ملک کو اپنے نصیب فرماویں۔ الحمدللہ میرے بال چھوٹے نواسے، نواسیاں او بھی سکول وینجن، غور کرے سو تو آدھے بال بھی یقیناً سکول ویندے ہو سن۔ میں ڈٹھے میرا بچہ جرا سکول پڑھنے واسطے ویندے، ونجن ویلے ان دی والدہ ان کو کتابیں دا ایک بستہ دیں دیئے، کتابیں دا بیگ دیں دیئے، او بال اپنے کتابیں دے بیگ کو کنڈ دے پچھوں سٹ کے موٹر سائیکل تے، رکشے تے، کار تے اپنے تعلیمی ادارے دے اندر ویندے۔ بزرگوں نے ادھر نہیں کرنی، توجہ میری طرف، توجہ میری طرف بھائی۔ جناب نے بھی کئی باری ڈٹھا ہو سی، سارے بال ویندن سکول، او کتابیں والا بیگ سارے کنڈ دے پچھوں دے بالیں دے، ولا جلے شام کو ولیے دوپہریں دے ٹائم جلدی جلدی اپنا بیگ اتار کے چار پئی تے رکھیا، اگر میز پئیے میز تے رکھیا، اماں جان پیاس لگیے پانی دیو، بھوک لگیے کھانا دیو۔ جلے بار سکول ویندا پہ اپنے کتابیں والے بیگ کو کنڈ دے پچھوں سٹ کے ویندا پہ، جلے واپس ولیے وہ اپنے بیگ کو چار پئی تے رکھ دیتے۔ بڑی کثیر تعداد اندر میرے بھرا بیٹھے ہوئے، میں تو اکو تورے ایمان دا واسطہ دے کے پوچھدا کہ میرے مدرسے دا بال جہلے قائدہ سپارہ یا قرآن پڑھنے واسطے آندے، ایک کانٹ دے پچھوں چاہ کے آندے، یہاں نہ لا کے آندے۔
جلے واپس ولسی ای سبق مقامر دے بعد ای قائدے کو سپارے کو قرآن کریم کو چار پئی تے نہیں رکھنا، ای عام میز تے نہیں رکھنا، بلکہ میں کئی واری ٹھے پہلے ان کو چمسی ان سپارے کو کھینا لیسی والوں کو اونچے مقام تے رکھے سی۔ تعلیمہ تو ہیں سارے ضرورتیں، لیکن فرق بالکل واضح ہے، دنیاوی تعلیم کانڈ دے پچھوں ہیں اور دین دی تعلیم سینے دے نال ہے۔ سارے ہی مدرسے دے اندر اللہ دے قرآن دی تعلیم ہو دیئے، ذرا سبحان اللہ کو میں قرآن پڑھا اینا ذرا محبت نہ۔ پروردگار عالم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، پکی گالے میں اللہ نے احسان کیتے مومنہ دیوتے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میں اپنا عظمت والا پیغمبر شان والا نبی مبعوث فرمائے۔ اللہ سیاں تیرے پیغمبر دا کام فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، میرے پیغمبر دا پہلا کام ہے قرآن سنواوے۔ نمبر 2 وَيُذَكِّيهِمْ، آون والے دے دلیں کو پاک کرے۔ نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ دے قرآن کو صرف لفظ نہ پڑھاوے، قرآن کریم دے معنی مطالب و مفہوم بھی نال بیان کرے۔ اللہ نے کیا یار تسا اونٹ بیٹھ لا دیتی ہے چس نہیں پیان دی، غور کرو میری طرف، جلسے والے آپ تو اپنے جلسے کو خراب نہ کریں نا، توجہ میری طرف۔ اللہ پاک نے مختلف انبیاء علیہ السلام اور رسولیں کو کتاب عطا فرمائیں۔ تورات جناب موسیٰ علیہ السلام کو، انجیل سیدنا داؤد علیہ السلام کو، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، انجیل سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، اور قرآن کریم سید القونین امام الانبیاء سرکار دو عالم دی ذات بابرکات کو۔ میں درخواست کرے ساں میرے ساتھی بیٹھے ہوئے یہ جلسے والے احباب جلسے دے آداب کو نہ واقف ہیں، تساں ذرا خیال کرے سو میرے معروضات کی طرف۔ 4 کتاباں اللہ نے نازل فرمائیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن۔ تورات حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تے، زبور سیدنا داؤد علیہ السلام تے، انجیل سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تے، اور قرآن سید القونین تے۔ یہ میرے دائیں بائیں علماء بیٹھن، شیوخ حدیث بیٹھن، تورات لکھی لکھائی آئیے، انجیل لکھی لکھائی آئیے، زبور لکھی لکھائی آئیے، لیکن قرآن اللہ نے لکھا ہویا نہیں بھیجا۔ قرآن حضور اکرم دے دل مبارک تے نازل تھے، حضور سنویں دے گن تے صحابہ لکھیں دے گن۔ اللہ سیاں جرا کچھ میں عرض کرنا چاہنا میرے بھیراویں دے دماغ بلھا، بہت بڑے خطیب میرے نالن اور پرانے سارے جماعتی ورکر قاری صاحبین، شیوخ حدیث علماء اور پیر صاحبان بیٹھن، ذرا میرے غور کرے سو تورات لکھی ہوئی ہے یہ میں تورے کل والا ہوں اکھویں نا، زبور لکھی ہوئی ہے یہ، انجیل لکھی ہوئی ہے یہ، لیکن قرآن لکھا ہویا، بولو 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 ذرا زبان نہ، تورات، انجیل، زبور، قرآن لکھا ہویا۔ اگر میرا اے ذہن جرا ہوں میں عرض کرنا چاہنا صحیح ہے، اللہ تعالیٰ میں کو اجر دے دے، اگر خدا نہ خواستہ صحیح نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کو سمجھ نصیب فرماوے۔ میرا اپنا ذہن یہ دے
کہ اللہ سائیں کو پہلے نبییں تا 100% اعتماد ہے، لیکن انہیں نبییں دے امتیں تے چس دا اعتماد نہ ہے، اللہ کتاباں لکھوا کے بھیجن۔ خدا کو نبییں تے 100% اعتماد ہے، لیکن انہیں دے امتیں دے اتے شاید چس دا اعتماد نہ ہے، اللہ کتاباں لکھوا کے بھیجن۔ تے جرے ویلے واری ہے یہ مصطفیٰ دی، اللہ دے میرا سونا تیرے دل تی بھی اعتماد ہے، تیرے صدیق دے ہاتھ تے بھی اعتماد ہے، اتھا میں کو لکھاون دی کوئی ضرورت کوئی نہیں، تو بلیندہ من غلامان نبوت لکھ دے ویسن تاکہ قیامت کی صبح تک ثواب اندر انہیں دا حصہ برابر شریک رہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ۔ پیارے دوستو، قرآن کریم دے 4 موٹے موٹے حق ہیں۔ پہلا حق ہے قرآن پڑھو۔ آج میں بڑے افسوس نال آکساں نمازی ملوینن، خیرات کرنے والے موجود ہیں، باقی دین دے معاملات دے آمن والے موجود ہیں، لیکن اللہ دے قرآن دی تلاوت آج سارے گھرے وچوں ساری مساجد وچوں ختم ہو چکی ہے۔ فجر دی نماز دے بعد دیکھو مسجد نمازی کتنی ہیں اور ور قرآن دی زیارت کرنے والے کتنی ہیں۔ بھراوو ان وقت رفتہ کو آواز لیو جڑا نماز دے بعد گھر آویں دہا ابا انج قرآن بیٹھا پڑھدا ہوندا ہا، اما سین الگ قرآن بیٹھی پڑھدی ہوندی ہے، دادا ابو الگ قرآن بیٹھے پڑھدے ہن، دادی اما الگ قرآن پڑھدی ہوندی ہے، پیچھے کماون والا ایک ہوندا، کھاون والا سارا گھر ہوندا، برکت ہی برکت ہوندی ہے۔ قرآن دا پہلا قرآن پڑھو، توجہ میری طرف۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا نورو منازلکم، اپنے گھرنے کو منور کرو نماز دے نور نال، قرآن دے نور نال۔ جناب دی نظر دے اندر گھر دا نور تے روشنی، لالٹین بجلی دا بلب، لیکن اللہ دے نزدیک گھر دا نور تے روشنی، اللہ دے قرآن دی تلاوت۔ فرمایا نورو منازلکم بالصلاة و تلاوت القرآن، اپنے گھریں کو منور کرو نماز دے نور نال، قرآن کریم دی تلاوت دے نور نال۔ ساکو چاہیے قرآن کریم پڑھوں، اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤں، اپنے اہل خانہ کو قرآن پڑھن دی ترغیب دیوں۔ ایک واقعہ توجہ نال سن سو۔ ایک صحابین، این صحابی دا نائے حضرت معاویہ ابن معاویہ رضی اللہ عنہ، لیکن معاویہ ابن ابی سفیان، یہ نا میں پہ گزارش کریں نا معاویہ ابن معاویہ، آپ بھی معاویہ، باپ دنا بھی معاویہ، افات ہو گئے۔ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے معجم طبرانی کبیر دندری کو نقل کی تھے، بے محدثین بھی کو بیان کریں نا، یعنی بالکل سچا سچا پکا واقعہ ہے۔ معاویہ ابن معاویہ فوت ہو گئے، حضرت سیدنا جبرائیل امین آئین اور انہیں آ کے عرض کی دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آدھا غلام معاویہ ابن معاویہ فوت ہو گئے، انہا جنازہ پڑھاؤ۔ نبی سی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہاں مدینے کو لو باہر، معاویہ ابن معاویہ ہے مدینے دے اندر، میں پرے والے دا جنازہ کی میں پڑھاواں؟ حضرت جبریل نے گزارش کی سونا ایک کام تو ہاڈا نہیں، ایک کام اللہ دا ہے، میں پیغام گھن آیا، تساں تیاری کرو، باقی رب جانے تے رب دا کام جانے۔ نبی سی فرمائے میں تیار آ، میرے دیکھ سو سائیں فرمائے جبرائیل سجا پر مارے، جناب جبرائیل کھبا پر مارے، درمیان دے سارے حجابات ہٹ گئے اور گزارش کی تینے او غلام سامنے ستا پہ جنازہ پڑھاؤ۔ سیانے بھراو ایک جواب کریو، یہ جنازہ حاضر دا ہے یا غائب دا ہے؟ یہ جنازہ
معاویہ بن معاویہ حضور دے سامنے ہے یا غائب ہے؟ معلوم تھی نے حاضر دا جنازہ مذہبی جنازہ ہوں دے، غائب دا جنازہ سیاسی جنازہ ہوں دے، امام الانبیاء نے اس سامنے والے دے جنازہ پڑھائے۔ سید القونین امام الانبیاء جنازے دے بعد حضرت جناب جبرائیل امین کلو پوچھے جبرائیل بندے بے وفا تھینن ایدہ کیا عظیم مقام تے مرتبہ ہے کہ اللہ نے میں کو حکم دیتے جنازہ پڑھاؤں، درمیان دے حجابات ہٹائے گن، علاقہ کوٹ سلطان دے دوستو بڑے غور نال توجہ فرماؤ۔ جبریل اے نیا کیا مالدار وڈا، جبریل اے نیا کیا وڈی برادری دا، جبریل اے نیا کیا بڑا زور آورہا۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی تے بے کسرت قل ہو اللہ احد توارے غلام قل ہو اللہ شریف ہوں پردہ۔ اللہ نے قرآن دی برکت نال ایک مقام عطا فرمائے۔ میں پوچھنا جرا ایک سورت پڑھے اندہ اے شان ہے، جرا قرآن پورا پڑھے خدا کیا مقام نصیب فرمے سن۔ او مدارس دے نال تعلق قائم کرو۔ میں آپ الحمدللہ مدرسے والا ہاں، منبر تے بہ کے قسم تا کے بیٹھا گا جلے تساں تے میں ستے پہ ہونے ہیں، رات دا پچھلا حصہ نیند پورے عروج تے بسترے دی گرمی مزہ پی دین دی ہوں دیئے، 4:30 بجے میرے مدرسے دے بال ٹھنڈے پانی دے نال وضو کر کے مسیح ہے بیٹھن، کئی پردے یا ایوہ المزمل قیادے یا ایوہ المدثر کوئی سورت یاسین میں تا دہرانا اساں جرے گناہ کرنے ہیں تے خدا دا عذاب آسمان دنیا دے قریب آویں دے نازل تھیون واسطے پال قرآن پڑھ دن اللہ ہنائے دی برکت نال آئے ہوئے عذاب کو ٹال دینن۔ قرآن دا پہلا حق ہے قرآن پڑھو، اور قرآن دا دوجا حق ہے قرآن کو صحیح کر کے پڑھو۔ اللہ صحیح انہیں قرات رحمت فرما دے، سچی گالے سارے محسن ہیں۔ ایک دور دے اندر زوات دعا دے جھیڑے ہوں دے ہاں، ایک فقیر اے دار دین پناہ وچ اکھی کلا معذور ٹر نہیں سکتا، بال ہاتھ پکڑ کے ٹوریں دے نا قاری حاجی محمد صاحب یہ جھرنگیس پورے علاقے کو میں جو مدینہ شریف گیا مسجد نبوی اندر ایک نوجوان قرآن بٹھا پڑھیں دہا ان دے لہجے کلو میں کو محسوس تھے خوشبو قاری حاجی صاحب دیئے۔ میں پوچھے فقیرہ کتھوں دا پڑھا ہوئے آئیں؟ میں کسی میں تو وہ اچھی طرح جان دا میں دار دین پناہ دے اندر حضرت قاری حاجی محمد صاحب دا شاگردہ اتھی پڑھ دا رہے۔ دوسرا دے میں مدرسے کیا کیتے آخری گال پہ عرض کریں نا وقت کوئی نہیں۔ ایک دور ہاں مولانا غلام اکبر صاحب حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب تے انہیں کلو وڈے بزرگ جلے بیٹھے ہوئے اسے ایک جان دے ہو سو جلے رمضان شریف نیڑے ہوندہ ہے نا علاقے دے بندے مہینہ 2 مہینے پہلے علاقے دے استاذ تے حافظ کلو آنے ہن استاد جی رمضان شریف آندہ پہ ساکو کوئی حافظ تا دیوا ہے اسا تراویح دے اندر قرآن سننا چاہنے ہیں۔ استاد ادن کوشش کرے سوں محنت کرے سوں اللہ کرے سی مل کو سی تو اپو دے رہے سوں۔ ایک او دور ہا حافظ گولنے پونے ہن مدارس نے ایسا خاموش دین دا انقلاب بپا کیتے قرآن دی محنت کیتی ہے۔ اج طالب آپ ودے گلیں دے رہنن یار این سال تا ساکو مسلح پڑھا مردہ موقع دیو چاہ انہیں مدارس دے وجود دی برکت ہے۔ قرآن دا پہلا حق قرآن پڑھو، قرآن دا دوجا حق قرآن صحیح کر کے پڑھو۔ پڑھو جو صحیح پتہ لگے تا ہے یا قوا ہے، یا عین ہے یا الف ہے، یہ قاف 2 نکات ہے یا کاف چھوٹا ہے۔ قرآن دا تریجا حق کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو۔ اللہ نے کریم موقع رسا دیتا میں گزارش کرے سا قرآن دا بہت بڑا حق ہے قرآن سمجھ کے پڑھو۔ قرآن عہدہ کیا ہے؟ یہ جو کتاب انقلاب ہے
مشرکین مکہ کو مواحد بنا کھڑے در در دے پجارے کو ایک دا پجاری بنائے. قرآن عہدہ کیا ہے اور قرآن کریم دا چوتھا حق ہے کہ قرآن کریم پہ عمل کروں. اللہ کو میں دعا منگتا اللہ ہی سالانہ جلسے کو اہل علاقہ واسطے ہدایت دا ذریعہ بنا دے. جیرے بچے الحمدللہ قرآن کریم کی تکمیل کر کے میں دے پہن اللہ نے کو قرآن دی خدمت واسطے قبول فرما دے. میں پہلی دفعہ آیا ہی مدرسے دے اندر دیکھ کے بہت دیر خوش تھے. میں سنویں دے بیٹا حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب مدّلہ کو کہ بہت قرآنی گالے والد صاحب رحمت اللہ علیہ تے حضرت حافظ عطا اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اساں رات لئے رہے ہیں فجر کو چاہ پیتی ہے بس اسلم دوتے چڑھ کے توارے اڈے دوتے حافظ عطا اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ بسکٹ کی دیوہ دہن والد صاحب چاہ پیندے بیٹھن تے حافظ جی کو کہنے حافظ صاحب اللہ ایجھا موقع دے سی جو میرا بیان کوٹ سلطان تھی وے. اے والد صاحب اللہ اجان تھی میرے کنچ کھڑا حافظ جی اللہ ایجھا موقع دے سی کہ میرا بیان کوٹ سلطان تھی وے. ہاں آج اگر جین دے ہو میں نہ دے دیکھیں ہاں کہ جا جا دورا بیان تھی سکتے. یہ مدرسہ سارا موجود ہے. قاری بشیر احمد صاحب دا مدرسہ ہے, مولانا غلام اکبر صاحب دا مدرسہ ہے, قاری عبدالغفور صاحب دا مدرسہ ہے. یہ بڑے سارے مدرسے ہیں, والیاں شاخاں کثیر تعداد اندر مساجد موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں اللہ والے دے دل دی نکلی ہی شاید قبول تھی گئی ہے. اللہ پاک نے پورے علاقے کو رنگ دیتے. اللہ پاک کی مدرسے کو مزید ترقی نصیب فرماوے, تمام ضرورتاں اپنی رحمت نال پوریاں فرماویں. آمین بجاہ النبی الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھو فجر دے بیٹھے ہوئے اجمعین اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما. یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما, مساجد و مدارس خانقاہیں کی حفاظت فرما, سکول کالج یونیورسٹی کی حفاظت فرما, وطن کے رہن والے ایک ایک انسان کی حفاظت فرما. اللہ ان جلسے کو اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرما. جن احباب نے جس درجے کے اندر تعاون فرمائے قبولیت نصیب فرما. اللہ مدرسے کا تمام ضرورت اپنی رحمت نال پورا فرما. جتنی مہمان نشین گہنین اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرما. آمین برحمتک یا ارحم